ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ طلاق کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس کے سلسلے میں اپنا یہ موقف ظاہر کیا ہے کہ ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاق شرعاً واقع ہو جاتی ہے اور چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں۔ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے یہاں بھی یہ بات ہے کہ اگر بیک وقت 3 طلاق دی جائے گی تو 1 طلاق واقع ہوگی، لیکن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاق واقع ہی نہیں ہوگی۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات مسلم پرسنل لاء کے مطابق نہیں ہے جو سپریم کورٹ نے کہی ہے۔ اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پورے ملک میں مردوں اور خواتین کے چھوٹے بڑے اجلاس منعقد کرے گا، جس میں ایک قرارداد منظور کر کے چیف جسٹس کو، پرائم منسٹر کو، لاء کمیشن کو، ویمنس کمیشن کو اور صدر جمہوریہ وغیرہ کو بھیجی جائے گی۔ تمام دینی اور ملی اور سماجی تنظیموں سے بورڈ کے خادم کی حیثیت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اس فیصلے کو زمینی سطح پر نافذ کرنے کے لیے اور مردوں اور عورتوں کے اجلاس کے انعقاد اور قرارداد کی منظوری اور پھر اس کے بھجوانے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں اور تحفظ دین و شریعت کے کارواں میں شریک ہو جائیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے خادم کی حیثیت سے میں تمام مسلمانان ہند سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ دین و ایمان ہے، اور ہمیں اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ ہم زندگی کے ہر حصے میں اللہ کی شریعت پر عمل کریں اور ہر غیر شرعی چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ جو چیز اللہ اس کے رسول کی طرف سے حرام طے کر دی گئی ہے اسے کوئی حلال قرار نہیں دے سکتا، اور جس چیز کو حلال قرار دے دیا گیا ہے اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جو شرعی احکامات و قوانین ہیں اس پر عمل مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ بات بھی دکھ کے ساتھ کہنے پر مجبور ہیں کہ بہت سارے مسلمانوں کے غیر شرعی اعمال کی راہ پر چلنے کی وجہ سے مختلف معاملات و مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ وہ اللہ کی شریعت پر پوری طرح عمل کریں۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم کہ مسلمان مرد و عورت کے لیے اللہ اس کے رسول کا فیصلہ قطعی اور آخری فیصلہ ہے۔ اس لیے ہم مسلمان بن کر زندہ رہیں اور ہم دین و ایمان ہی پر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ ہم سے مطالبہ یہی ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حالت میں دنیا سے جانا کہ تم اللہ کے احکامات کے تابع دار ہو۔ اسی طرح اس ملک میں بسنے والی ہماری وہ تمام بہنیں جو اس وقت تحفظ دین و شریعت کے لیے کوشاں ہیں اور اس کے لیے مسلسل محنت اور جد و جہد میں لگی ہوئی ہیں، ہم ان کی خدمات کی تحسین کرتے ہوئے اور ان کے کاموں کی تحسین کرتے ہوئے ان سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری وہ بہنیں جو شرعی احکامات سے ناواقفیت کی بنیاد پر بعض شرعی احکامات کے سلسلے میں تذبذب کا یا غلط فہمی کا شکار ہیں، ان تک پہنچ کر انہیں اسرار و حکم شریعت سے واقف کرا کر ان کے ذہن کو مطمئن اور ان کے دل کو تذبذب اور شک سے خالی اور عاری کرنے کی کوشش بھی آپ خواتین کو کرنی چاہیے۔ آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملت اسلامیہ حالات سے گزر رہی ہے، مختلف مصائب و مشکلات سے دوچار ہے، لیکن زندہ قوموں اور ملتوں کے لیے حالات کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بڑی بات یہ نہیں ہے کہ ہم میدان میں ہار جائیں،
بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنا حوصلہ ہار دیں اور شکست حوصلہ ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس لیے اہل ایمان کو اپنا حوصلہ ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ پر یقین و اعتماد کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے پرامن اور جمہوری طریقے سے آگے بڑھیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا بھرپور ساتھ دیں، اور جو حکمت عملی ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے طے کی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو کاموں سے اور خدمات سے جوڑیں۔ اسی میں ہماری اور پوری ملت کی، پوری امت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔